بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوبی کے پار اس کے مرکزی شہر لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح و مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑی آرام کی جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنے آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کیا گیا، اور اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئی۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے، اس وقت تک اس قبیلہ کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان، جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ چنگیز خان قریب 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن یعنی چنگیز خان 9 برس کا ہوا، اس کے باپ کو ایک قبیلہ کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبوں حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ 1177 میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بے چارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا، اور یہاں سے اس کی کامیابی اور ترقی کا آغاز ہوا تھا۔ بہرحال موت تو سب کو ہی آنی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔